حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ یہ بڑے زاہد لوگوں میں سے تھے، مال نہ اپنے پاس جمع رکھتے تھے، نہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی دوسرا جمع رکھے۔ مالدار لوگوں سے ہمیشہ لڑائی رہتی تھی، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ربضہ میں رہنے لگے، جو جنگل میں ایک معمولی سی آبادی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند اونٹ تھے اور ایک کمزور ضعیف سا چرواہا تھا جو ان کی خبر گیری کرتا تھا۔ اسی پر گزارا ہوتا تھا۔ ایک شخص قبیلہ بنو سلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ تمنا ظاہر کی کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے فیض سے استفادہ حاصل کر سکوں۔ میں آپ کے چرواہے کی مدد کرتا رہوں گا اور آپ کی برکات سے فائدہ بھی حاصل کروں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دوست وہ ہے جو میری فرما برداری کرے۔ اگر تم بھی میری فرما برداری کے لیے تیار ہو تو شوق سے رہو، کہنا نہ مانا تو تمہاری ضرورت نہیں۔ اس شخص نے عرض کیا کہ کس چیز میں آپ کی فرما برداری آپ چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں اپنے مال میں سے کسی چیز کے خرچ کا حکم کروں تو عمدہ سے عمدہ مال خرچ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قبول کیا اور رہنے لگا۔ اتفاق سے ایک دن انہوں نے کسی کا ذکر کیا کہ کچھ لوگ صرف پانی پر گزارا کرتے ہیں، جو ضرورت مند ہیں، کھانے کے محتاج ہیں۔ مجھ سے فرمایا کہ ایک اونٹ لے آؤ۔ میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عمدہ اونٹ ہے جو نہایت قیمتی، نہایت کارآمد اور سواری میں فرما بردار ہے۔ میں نے حسب وعدہ اس کو لے جانے کا ارادہ کیا، مگر مجھے خیال ہوا کہ کھلانا تو غربا کو ہی ہے اور یہ اونٹ بہت زیادہ کارآمد ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے متعلقین کی ضرورت کا ہے، اس کو چھوڑ کر اس سے ذرا کم درجہ کی عمدہ اونٹنی جو کہ اس اونٹ کے علاوہ اور باقی سب سے بہتر ہے، اس کو لے کر حاضر خدمت ہوا۔ فرمایا کہ تم نے خیانت کی ہے۔ میں سمجھ گیا اور واپس آ کر وہیں اونٹ لے گیا۔ پاس بیٹھنے والوں سے ارشاد فرمایا کہ دو آدمی ایسے ہیں جو اللہ کے واسطے ایک کام کریں گے۔ دو آدمی اٹھے، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ فرمایا کہ اس کو ذبح کرو اور ذبح کے بعد گوشت کاٹ کر جتنے گھر پانی پر گزارا کرتے ہیں نا، ان کو شمار کر کے، اور ان میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا گھر بھی آتا ہے۔ فرمایا کہ ان سب گھروں کو شمار کرو اور سب کو برابر برابر گوشت تقسیم کر دو۔ میرے گھر بھی اتنا ہی جائے جتنا کہ ان سب کے گھروں میں جائے گا۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور گوشت تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد مجھے بلایا اور فرمایا کہ تو نے میری وصیت یعنی عمدہ مال خرچ کرنے کی جان بوجھ کر چھوڑی ہے یا بھول گیا تھا؟ اگر بھول گیا تھا تو معذور ہے یعنی عذر والا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بھولا تو میں نہیں تھا، میں نے سب سے پہلے اسی اونٹ کو لیا تھا، مگر مجھے خیال آیا کہ یہ بہت کارآمد ہے، آپ کو اکثر اس کی ضرورت رہتی ہے، محض اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا کہ محض میری ضرورت سے چھوڑا تھا؟ عرض کیا کہ محض آپ کی ضرورت سے ہی چھوڑا تھا۔ فرمایا ضرورت کا دن بتاؤ۔ میری ضرورت کا دن وہ ہے جس دن میں قبر میں اکیلا جاؤں گا، وہ دن میری ضرورت اور احتیاج کا ہے۔ مال کے اندر تین حصے دار ہیں، ایک تقدیر ہے جو مال کے لے جانے میں کسی کا انتظار نہیں کرتی، اچھا ہو یا برا ہو ہر قسم کا لے جاتی ہے۔ دوسرا وارث ہے جو اس کے انتظار میں ہے کہ تو کب مرے گا اور کب ہم اس کو لیں گے۔ تیسرا حصہ دار تو خود ہے، اگر ہو سکتا ہو تو تیری طاقت میں ہو تو تینوں حصہ داروں میں سب سے زیادہ عاجز نہ بن۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، ترجمہ، کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اس لیے مجھے جو مال پسند ہے اس کو میں آگے اپنے لیے بھیجتا ہوں تاکہ وہ میرے لیے جمع رہے۔ تین حصہ داروں میں سب سے زیادہ عاجز نہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہو سکے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ جمع کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ مقدر غالب آ جائے اور وہ مال تجھ سے ضائع ہو جائے، یا تو مر جائے اور دوسروں کے قبضے میں آ جائے کہ بعد میں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ آل اولاد، بیوی بچے سب تھوڑے بہت دنوں رو کر چپ ہو جاتے ہیں۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ مرنے والے کے لیے بھی کچھ صدقہ خیرات کر دیں اور اس کو یاد رکھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد وارد ہے، آدمی کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف وہ ہے جو کھا لیا اور ختم کر دیا، یا پہن لیا اور پرانا کر دیا، یا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور اپنے لیے خزانے میں جمع کر دیا۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ دوسروں کا مال ہے، لوگوں کے لیے جمع کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم میں سے ایسا کون شخص ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے سے اچھا لگے؟
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کون ہوگا جس کو دوسرے کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا مال صرف وہی ہے جو آگے بھیج دیا، یعنی جو اللہ کریم کی راہ میں خرچ کر دیا، اور جو چھوڑ دیا وہ وارث کا مال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیاوی مال کی محبت سے نجات عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔